ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بعد کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 6,673 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 9,461 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 14 افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 625 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,24,084 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فعال کیسز کی تعداد 9,461 ہو گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,07,950 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 14 اموات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,673 ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے اور ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مہنگائی کو قابو کرنے سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ انتظامیہ یقینی بنائے کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن ہو۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں مہنگائی پر قابو پانے اور ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دیا گیا، جس کے تحت ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9,000 دکانوں پر ریٹ لسٹ اور اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹائیگر فورس کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر ضرورت سے زائد اسٹاک یا ذخیرہ اندوزی کی فوری نشاندہی کرے گی، جس پر ضلع انتظامیہ فوری کارروائی کرے گی۔ کارروائیوں کی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان مشکل وقت میں آذربائیجان کی قیادت و عوام کے ساتھ ہے۔ فریقین میں پائیدار امن کا انحصار سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر ہے۔ آذربائیجان کے علاقوں سے آرمینیائی افواج کا انخلا کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس دوران دو طرفہ تعلقات، آذربائیجان آرمینیا کشیدگی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نگورنو کاراباغ میں امن و امان کی خراب صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ آذربائیجان کی دیہی آبادی پر آرمینیا کی بھاری گولہ باری قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کی OIC رابطہ گروپ سمیت عالمی فورمز پر نہتے کشمیریوں کی حمایت قابل تحسین ہے۔ پاک آذربائیجان وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کی نوعیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے حالیہ تنازع میں پاکستان کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ دونوں وزرائے خارجہ نے تجارت، تعلیم، کلچر سمیت کثیر الجہتی شعبہ جات میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی دعوت شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ احتساب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی تو نیب نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر شہباز شریف کو عدالت میں پیش کیا۔ ان کی آمد پر لیگی کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی اور گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ نیب نے عدالت سے شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے نیب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ شہباز شریف کی پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور عدالت آنے والے راستوں کو کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ شہباز شریف 21 روز سے جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں تھے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جہاں وفاق صوبوں پر حملہ آور ہو وہاں انصاف کہاں ملے گا۔ نیب اب تک فیصلہ نہیں کر سکی، کیسز ہیں کیا؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہزاروں دستاویزات عدالت میں جمع کرائے گئے جن کی حیثیت ردی کے کاغذ کی ہے۔ ردی کے کاغذ جمع کرا تھے، مگر فیصلہ وہی آئے گا جو عدالت کو لکھ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جہاں صوبے کے اعلیٰ افسر کو اٹھا کر لے جایا جائے وہاں انصاف کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ صوبے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ آج مسئلہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال پر کیس چلانے اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اٹھانے کا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا اب گل ود نہیں گئی بلکہ گل مک گئی ہے۔ گرفتاریوں کا سیزن 2 شروع ہونے والا ہے۔ 2.5 سال سے نئے مقدمات
الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نون لیگ کو بدنام کرنے کے لیے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ عمران خان اور وزراء بار بار قومی اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ جتنے جھوٹے مقدمے بنیں گے اتنا ہماری تحریک کو ایندھن ملے گا۔ سیاست انتشار میں ڈال دی گئی ہے۔ ہماری مسلح افواج بہت بہادر ہے۔ حکومت کو مقدمے بنانے سے فرصت نہیں مل رہی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد اور لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پر جا کر نعرے لگانے کا اعلان کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد اور لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پر جا کر نعرے لگانے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا، میں نے کہا مادر ملت زندہ باد، اس میں کیا برائی ہے؟ مادر ملت اور نواز شریف کا پیغام لے کر چلا ہوں۔ ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پر جا کر مادر ملت زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا۔ میاں نواز شریف صاحب نے گوجرانوالہ کے اندر جو ایک پیغام دیا ہے، جو ایک میسج دیا ہے، اگلے 73 سال آزادی کا میسج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں کو استدعا کرنا جرم ہے تو کرتے رہیں گے، یہ نالائق مجھے مزاروں کا ادب کیا سکھائیں گے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ پولیس میرے دروازے کو نہیں توڑ سکتی تھی اور FIR کٹوانے والا خود قانون کو مطلوب ہے۔ ایک شخص جو کہ ایجنسیوں کی پے رول پر ہے، اس کی درخواست پر FIR درج ہوئی، ہم نے قانون اور آئین کے آگے سر خم کیا اور ہم نے گرفتاری دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ چند روز سے سیاسی بہروپیوں نے ایک ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ اس ڈرامے کا واحد مقصد اپنے ادوار میں کی گئی بے تحاشا کرپشن پر پردہ ڈالنا ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ لوگ قومی مجرم ہیں، انہوں نے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ جان لیں عمران خان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے کہا، کوئی شک نہیں حکومت میں انتظامی بہتری کی گنجائش ہے۔ PDM کی ناکامی عمران خان سے زیادہ ملک کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی امیدوں کے لیے بڑے فیصلے ضروری ہیں۔ کیا ملک شریف، زرداری یا ان کے بچوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اپوزیشن کے پاس عمران خان کے قد کا ایک آدمی بھی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔